ریشان اسلامک چینل میں خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ایک لائک ضرور دیں۔ قصہ بنی اسرائیل۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6,70,000 تھے۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام 6,20,000 تھے، جو سب جنگجو جوان تھے۔ ان لوگوں نے 20 سال سے کم کو بچہ ہونے کی وجہ سے اور 60 سال والے کو بوڑھا ہونے کی وجہ سے شمار نہیں کیا۔ جب وہ یعقوب علیہ السلام کے ساتھ مصر میں داخل ہوئے تو ان کے مردوں اور عورتوں کی تعداد 72,000 تھی۔ جب انہوں نے چلنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کہ صحرا بھیج دیا، تو انہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ کدھر جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے بوڑھوں کو بلایا اور ان سے اس بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی وفات کا جب وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائیوں سے یہ عہد لیا کہ وہ مصر سے اس وقت تک نہیں نکلیں گے جب تک کہ وہ اس کو اپنے ساتھ نہ لے کر جائے، اسی لیے ہمارا راستہ بند ہو گیا ہے۔ پس آپ ان سے یوسف علیہ السلام کی قبر کی جگہ کے متعلق پوچھیں، تو ان میں سے کسی کو علم نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر اعلان کرنے لگے کہ ہر اس شخص کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جو یوسف علیہ السلام کی قبر کے متعلق جانتا ہو کہ وہ مجھے اس کی خبر دے دے، اور جو نہیں جانتا تو اس کے کان میری آواز سے بہرے ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام 2 آدمیوں کے درمیان سے اعلان کرتے ہوئے گزرتے تو وہ دونوں بھی ان کی آواز نہ سنتے، یہاں تک کہ ان کی آواز کو بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت نے سن لیا۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر جو میں تم سے مانگوں وہ مجھے دے دو تو میں تمہیں قبر بتا سکتی ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے انکار کر دیا اور کہا جب تک میں اللہ سے پوچھ نہ لوں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تو اللہ نے حکم دیا کہ جو کچھ اس عورت نے مانگا ہے وہ اسے دے دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ میں بہت بوڑھی ہوں، میں چل نہیں سکتی، تو مجھے اٹھا کر مصر سے باہر لے جا۔ یہ سوال دنیا کے متعلق ہے، اور جہاں تک آخرت کا تعلق ہے تو میرا تجھ سے یہ سوال ہے کہ جنت کے جس کمرے میں تو اترے گا تو میں بھی تیرے ساتھ اتروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ ان کی قبر دریائے نیل میں پانی کے اندر ہے، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس جگہ سے پانی ہٹ جائے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پانی اس جگہ سے ہٹ گیا، اور انہوں نے اللہ سے یہ بھی دعا کی کہ جب تک وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے معاملے سے فارغ نہ ہو جائے طلوع فجر میں تاخیر کی جائے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس جگہ کو کھودا اور یوسف علیہ السلام کو سنگ مرمر کے صندوق میں نکالا اور اس کو اپنے ساتھ اٹھا لیا، یہاں تک کہ ان کو شام میں دفن کر دیا۔ تو بنی اسرائیل کے لیے راستہ کھول دیا گیا، تو وہ چل پڑے، اور موسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے اور ہارون علیہ السلام آگے تھے۔ فرعون نے ان کو ڈرایا اور لوگوں کو جمع کر کے حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کی تلاش میں مرغ کی بانگ سے پہلے نہ نکلے۔ عمر بن میمون کہتے ہیں کہ اس رات اللہ کی قسم مرغ نے بانگ نہ دی تھی۔ آخر فرعون بنی اسرائیل کی تلاش میں نکلا۔ لشکر کے اگلے حصے میں حامان 17 لاکھ فوج کا کمانڈر تھا۔ ان میں 70,000 سیاہ گھوڑے تھے، باقی رنگوں والے اس کے علاوہ تھے۔ امام طبری کہتے ہیں فرعون کے لشکر میں 1 لاکھ سیاہ گھوڑے تھے، اور فرعون 70 لاکھ کے لشکر میں تھا، اور یہ کالے گھوڑوں کے لشکر میں تھا۔ اس کے آگے 1 لاکھ تیر انداز تھے، اور 1 لاکھ چھوٹے نیزوں والے، اور 1 لاکھ لوہے کے ڈنڈوں والے تھے، اور پانی انتہائی اونچا تھا۔ جب سورج چمکا تو پانی بنی اسرائیل پر چڑھ آیا۔ اصحاب موسیٰ بڑے حیران ہوئے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ جب انہوں نے اس پر مارا تو دریا نے ان کا فرمان نہ مانا، تو اللہ نے اس کو حکم دیا کہ ان کو اپنے اندر چھپا لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لاٹھی ماری اور کہا
کہ اے ابو خالد اللہ کے حکم سے پٹ جا۔ وہ پٹ گیا اور ہر ٹکڑا ایک کیلے کی طرح بن گیا۔ اس میں 12 راستے بن گئے، ہر راستہ ایک خاندان کے لیے ہو گیا۔ ہر 2 راستوں کے درمیان پانی پہاڑ کی طرح اونچا ہو گیا، اور اللہ نے ہوا اور روشنی کو دریا کی گہرائی میں بھیج دیا۔ بنی اسرائیل اس میں داخل ہو گئے، ان میں سے ہر خاندان ایک راستے پر چل پڑا۔ پانی ان کے گرد پہاڑوں کی طرح بن گیا، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اس لیے ڈر گئے، اور ہر خاندان نے کہا ہمارے بھائی مارے گئے۔ اللہ نے پانی کی طرف وحی کی کہ وہ اپنے اندر روشن دان بنا دے، تو پانی کے اندر طاقوں کی طرح روشن دان بن گئے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکے اور بات سن سکے، یہاں تک کہ وہ سمندر کو صحیح سالم عبور کر گئے۔ پس یہ تفسیر اللہ کے اس فرمان کی ہے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرعون اس طرح غرق ہوا کہ جب فرعون سمندر کے قریب پہنچا اور اس میں راستے بنے ہوئے دیکھے تو کہنے لگا دریا کو دیکھو، یہ میرے ڈر سے پٹ گیا ہے تاکہ میں اپنے غلاموں کو پکڑ سکوں جو بھاگ گئے ہیں۔ تم سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ تو اس کی قوم اندر داخل ہونے سے ڈری اور کہنے لگی اگر تو رب ہے تو داخل ہو جا، جیسے موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے۔ فرعون اس وقت سیاہ رنگ کے گھوڑے پر سوار تھا، تو جبرائیل علیہ السلام ایک گھوڑے پر سوار ہو کر آئے جو جفتی ہونے والی تھی۔ وہ گھوڑی آل فرعون کے آگے ہو گئی اور وہ سمندر میں داخل ہو گئی۔ جب فرعون کے گھوڑے نے اس گھوڑی کی بو سونگھی، وہ بھی اس کے پیچھے داخل ہو گیا، اور فرعون اس کو سنبھال نہ سکا، اور اس کو جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑی نظر بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر سارے گھوڑے اس کے پیچھے داخل ہو گئے، اور میکائیل علیہ السلام ان سب کے پیچھے ہو کر ان کو ہانک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اپنے ساتھیوں سے مل جاؤں، یہاں تک کہ وہ سب کے سب اس دریا میں داخل ہو گئے اور کوئی باقی نہ رہا۔ جبرائیل علیہ السلام دریا سے نکل گئے، اور جب فرعونیوں میں سے اگلے لوگوں نے باہر نکلنا چاہا تو اللہ نے دریا کو حکم دیا کہ وہ ان کو پکڑ لے، تو وہ ان پر ٹھاٹے مارنے لگا اور ان سب کو غرق کر دیا۔ دریا کے دونوں کناروں کے درمیان 4 فرسخ کا فاصلہ تھا، اور یہ سارا واقعہ بنی اسرائیل کے سامنے ہوا، اس لیے اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، یعنی ان کے گزرنے کی جگہوں کو تم دیکھ رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ ہلاک ہونے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ دریائے قلزم ہے جو دریائے فارس کے ایک طرف ہے۔